وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پاکیزہ زندگی حاصل کرنے والے مرد اور خواتین کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ میری مخلوق میں سے، انسانوں میں سے جس نے نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ نیک اعمال کے ساتھ اس کا عقیدہ درست ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنائی ہے سب کے لیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے انتہائی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ نیکیاں کرتے رہے ہیں ان کے نیک اعمال کا بدلہ بہتر سے بہتر کر کے ہم انہیں ادا کریں گے قیامت کے دن، کہ اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل والا ہے، یہ نیکیاں کر کے آئیں گے، ان کے اعمال سے بڑھ کر اللہ رب العالمین انہیں اپنے فضل سے اجر و ثواب جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا، دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ بنائے گا، ایسی زندگی جس میں اطمینان ہوگا، وہ شیطان سے محفوظ ہوں گے، رب کے ساتھ تعلق ہوگا، دنیاوی جو تکلیفیں جو انسان کو تھکا دیتی ہیں، اللہ رب العالمین تھکا دینے والی تکلیفوں سے بھی اس کو محفوظ رکھے گا، اور دنیاوی معاملات جس سے انسان الجھ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ کے انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، جس میں اطمینان اور سکون ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان درست ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات میں اور خود خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ کئی مقامات پر اس اصول کی صراحت ہو چکی ہے کہ کسی بھی انسان کی نیکی اس وقت تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا عقیدہ توحید درست نہ ہو، یہ لازم شرط ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پہ مرد و زن دونوں کا ذکر فرمایا ہے، مرد اور خاتون، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑا بنایا ہے مرد اور عورت کا، اولاد آدم نے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے احکامات اور ایک اعتدال اور اصول رکھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں، آخرت کے درجات اور دنیاوی بھلائیاں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ شرط یہ ہے کہ ہر مرد یا ہر خاتون رب کے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی گزارے، پھر ان سب کے لیے برکتیں ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمان مبارک میں خواتین صحابیات جو نیکیاں اور فضائل اور درجات حاصل کرنے کا بڑا شوق رکھتی تھی، ان کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
کئی دفعہ یہ شکایتیں آئی کہ اللہ کے رسول نیکیوں میں مرد ہمیشہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے وعظ اور آپ کے خطبات، آپ کی نصیحتیں، آپ کی مجلسیں بھی ہم خواتین کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ ملتی۔ ہم چاہتی ہیں ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعظ و نصیحت کا ایک خصوصی وقت ہمیں ملنا چاہیے، تاکہ ہم بھی دین سیکھیں، ہم بھی زیادہ نیکیاں کریں، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی وہ نیکیاں بتائے، نازل فرمائے کہ ان نیکیوں پر عمل کر کے ہم اپنے مردوں کے برابر اللہ سے نیکیاں حاصل کر سکیں۔ یہ شوق تھا، حتیٰ کہ اسی موضوع کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی آتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کی گھر والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ دیر جب نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا تو سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے جہاد کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، مجاہدین آپ کے صحابہ مرد حضرات آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، خواتین کے لیے جہاد فرض نہیں ہے، ان کا گھروں میں ہی رہنا لازم، تو یہ جہاد جیسی نیکی، اتنا بڑا عمل، ہم چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے، ہم خواتین چاہتے ہیں ہم بھی باہر نکلیں، جہاد کریں اور ہمیں وہ نیکیاں ملیں جو مردوں کو مل رہی ہیں۔ اتنا بڑا درجہ کہ اگر چند لمحوں کے لیے کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں نکل گیا اور پھر میدان جہاد کی مٹی اس کے پاؤں پر لگتی ہے تو ایسے پاؤں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم میں مجاہد کی نیکیوں کے متعلق ایک اور جگہ صراحت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ایک دستہ کسی مہم پر روانہ فرمایا، سریہ بھیجا، صحابہ کرام نکل گئے تو آپ کے ایک ساتھی آئے جو اس سریے میں نکل نہیں سکے، پھر وہ پوچھنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں ان کے ساتھ نہیں جا سکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ وہ نیکیاں بتائیں، میں گھر میں بیٹھ کر وہ نیکیاں کرتا رہوں اور ان مجاہدین کے برابر ثواب حاصل کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی کوئی نیکی ہے ہی نہیں، کوئی آدمی میدان جہاد میں نکل جائے اپنے مال اور اسباب سمیت اور کوئی آدمی گھر بیٹھ کر اس کے برابر نیکیاں حاصل کر سکے نہیں۔ اس سے پھر جب اصرار کا اظہار کیا، یہ چاہتا تھا شاید کوئی راہ نکل آئے، فرمایا کیا تیرے بس میں ہے جب تک یہ مجاہدین واپس آ جائے مسلسل روزانہ تو روزے کے ساتھ رہے اور ہر رات تیری قیام میں گزرے، تہجد میں گزرے، ایک لمحے کے لیے بھی تیرا پہلو بستر پر نہ جائے، اور تو مسجد میں داخل ہو جائے، مراقبہ اور عبادتیں، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ انہیں 1 مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 2 ہفتے لگے، اس حالت میں تو رہے اور واپس آ جائے، ممکن ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو ممکن نہیں، انسان ہے، انسان کی دنیاوی حاجات ہے، تھکاوٹ، فرمایا ان کے برابر نیکی حاصل کرنا ممکن نہیں، یہ مجاہدین کا ثواب ہے۔ تو اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی سوال کیا، ہم کیوں نہ نکلیں؟ فرمایا لا، اللہ رب العالمین نے خواتین کے لیے جہاد نہیں رکھا۔ لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ الْحَجُّ الْمَبْرُورُ، اللہ نے تمہیں اس کا جو نعم البدل عطا فرمایا ہے وہ حج مبرور۔ خواتین اگر چاہتی مجاہدین کی طرح ثواب حاصل کریں، تم حج پہ جاؤ، اللہ جب اسباب بنائے، شرعی قواعد اور شروط کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہو جاؤ، اگر حج مبرور ہے، اللہ نے قبول کر لیا، تو پھر تمہیں ثواب مل سکتا ہے مجاہدین کی طرح۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ خواتین نبی علیہ السلام کے پاس یہ شکایت لے کر آئی کہ ہمیں بھی نیکیاں ملنی چاہیے، جس طرح ہمارے خاوند یا ہمارے بھائی، ہمارے والد جو جہاد میں نکلتے ہیں، ہم گھروں پر رہتی ہیں، کیا ہمیں گھروں میں رہ کر کچھ نیکیاں اور ثواب مل سکتا ہے؟ فرمایا نیکیاں اور ثواب گھروں میں رہ کر نہیں مل سکتا، لیکن اپنے خاوند کے گھر کو سنبھالو، اللہ رب العالمین تمہیں ان کے ساتھ ضرور ملا دے، گھروں میں رہ کر ان کے گھروں کے معاملہ سنبھالو۔ فرمایا محنت احداکن فی البیت، تم گھروں میں رہ کر جو اپنے گھر والوں کے کام کاج، ان کے بچوں کو سنبھالنا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے کپڑے وغیرہ اور صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا، بچوں کی ضروریات پوری کرنا، گھر کی حفاظت کرنا، خاوند کے مال کی حفاظت کرنا، جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ پوری کرو، اللہ رب العالمین تمہیں ان کے ساتھ معاملات میں ملا دے گا۔ تو صحیح بخاری میں صراحت ہے کہ خواتین نے اس چیز کی بھی خواہش کی کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علیحدہ وعظ و نصیحت کی مجلس ہونی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے مقرر کیا، جس میں تمام خواتین جمع ہوتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں خواتین صحابیات کا صبر، دین کے ساتھ تعلق، نیکیاں حاصل کرنے کا شوق، یہ انتہائی قابل ذکر معاملہ ہے۔ بالخصوص خواتین کے لحاظ سے کہ انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جس طرح صحابہ کرام کا کردار تھا، ان کا تقویٰ، ان کی عبادات، ان کا جہاد، تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور باقی صحابیات، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، وہ نمونہ، ان کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ان کو دیکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی، عمل کرنے کی ہم بھی کوشش کریں کہ مرد حضرات گھروں میں جا کر ان پاکیزہ خواتین کی سیرت بیان کریں تاکہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہو جس کی روشنی میں ہم اپنے گھر کا ماحول بنا سکیں۔ کس طرح سادگی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ کر انہوں نے زندگی گزاری، صبر، دین، نمازیں، اللہ کے فیصلوں پر رضا، تقدیر پر ایمان اور خاوند کی جو دنیاوی معاشی حالت ہے اس پہ صبر کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کو صحابیات کی سیرت میں ملتی ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں نبی علیہ السلام کی گھر والیوں میں معاملہ یہ ہوتا تھا، نان و نفقہ اور کھانے پکانے کی چیزیں کہ 2 مہینے تک بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحیح بخاری میں اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی، عائشہ رضی اللہ عنہ، اس کا ذکر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، انہوں نے پوچھا خالہ جان، پھر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا تو گزارا کیسے ہوتا تھا؟ فرمایا بنیادی طور پر 2 چیزیں تھیں، الاسودان، پانی اور کھجور، پانی اور کھجور، اور انصار کی طرف سے اکثر و بیشتر تحائف آ جاتے تھے دودھ کی صورت میں، کبھی گھروں میں پکنے والا سالن آ جاتا تھا تحفے کی صورت میں۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات نہیں لیتے تھے، تحائف آتے تھے۔ اس طرح ہمارا گزارا ہوتا، زندگی نبی علیہ السلام کے گھروں کا ماحول یہ ہوتا تھا۔
فرماتے ہیں جب 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، کھجور بھی کھل کر وافر مقدار میں نہیں ملتی تھی، وہ بھی کم ملی 7 ہجری میں، ہجرت کے 7ویں سال جب خیبر کے یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، وہاں کھجوروں کے بے شمار باغات تھے، مال غنیمت اور مال فیء کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حصہ ملا، صحابہ کرام میں بھی کھجور کے باغات تقسیم ہوئے۔ عائشہ فرماتی اب ہم گھر والیاں کہتی تھی الآن نشبع بالتمر، اب یہ جو خیبر کے علاقے فتح ہوئے ہیں جن میں کھجور کے بے شمار باغات ہیں، اب ہم جی بھر کے کھجوریں کھا سکتی، اب ہمیں وافر مقدار میں کھجور بھی مل سکتی ہے۔ یعنی کھانے پینے کے معاملات میں سادگی، زہد اور تقویٰ کا یہ عالم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا۔ مہمان آ جاتا نبی علیہ السلام کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے، باہر کا آدمی آتا بیعت کرنے کے لیے، اجنبی مسافر آ جاتا، معروف جو واقعہ ہے اس واقعے کو آپ تفصیل کے ساتھ تھوڑا پڑھیں صحیح بخاری میں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مہمان کو کچھ کھلانے کے لیے، اس کی ضیافت کے لیے 9 گھر تھے، 9 حجرے، تمام گھر پیغام بھیجتے ہیں، تمام گھروں میں پیغام جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مہمان آیا ہوا ہے، گھر میں جو بھی کچھ ہو وہ بھیج دیا جائے تاکہ مہمان کی ضیافت کی جا سکے۔ 9 کے 9 گھروں سے یہی جواب آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، یعنی اس طرح زندگی گزر رہی ہے۔ یہ سادگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی، کون ہے آج جو میرے مہمان کو لے کر جائے، اس کی ضیافت کرے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے بہترین اجر۔ پھر ابو طلحہ کا معروف واقعہ، وہ انصاری اپنے اس مہمان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر جاتے ہیں، گھر والی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ فرماتی ہیں تھوڑا کھانا ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، آپ کے لیے بچا کے رکھا ہے اور بچوں کے لیے بس۔ فرمایا بچوں کو سلا دو کسی طریقے سے، میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اس انداز میں کہ وہ سمجھے گا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں لیکن کھانا صرف مہمان کو کھلانا۔ اس طرح پھر رات انہوں نے گزاری بھوکے پیٹ کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا۔ یعنی یہ واقعہ ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، اس کے پس منظر میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، صحابہ کرام کے گھروں میں سادگی، غربت، زہد اور تقویٰ، اور اس پر صحابیات کا صبر، خواتین کا صبر کہ کبھی زبان پر شکایت نہیں آئی۔ یہی چیز اصل مطلوب ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، صبر و تحمل اور اللہ کی تقدیر پر ایمان کے واقعات ہمیں نبی علیہ السلام کے زمانے کی خواتین کی زندگیوں میں ملتے ہیں، بے شمار واقعات۔ یہی ام سلیم اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان دیکھے، خاوند کے ساتھ تعلق، خاوند کی خدمت دیکھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیمار ہو گیا، ام سلیم کا بیٹا، دونوں میاں بیوی بڑے پریشان، باہر نکل گئے علاج کے لیے، اس وقت کے حساب سے جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے تھے، باہر نکل گئے، پیچھے بیٹا فوت ہو گیا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز اور دیگر مقامات پر یہ واقعہ لائے، بڑا ہی عجیب واقعہ ہے۔ والدہ کا صبر دیکھیں اور بیوی کی حیثیت سے خاوند کے ساتھ تعلق اور خاوند کی خدمت اور خاوند کا خیال رکھ رہی، انتہائی حیران کن واقعہ۔ ابو طلحہ بچے کا والد باہر نکل گیا، پیچھے بیٹا فوت ہو گیا۔ ام سلیم نے بچے کو
غسل دیا، کفن دیا، بچے کو صحیح کر کے گھر کے ایک طرف بچے کو وہیں رکھ دیا۔ باقی گھر والوں سے کہا میرے خاوند کو کوئی نہیں بتائے گا کہ ہمارا بیٹا فوت ہو چکا، میں خود ہی وقت پہ بتاؤں گا، کوئی نہیں بتائے گا میرے خاوند، کہیں ایسا نہ ہو باہر سے وہ تھکا ہوا آئے، پہلے ہی پریشان تھا بچے کی وجہ سے، آتے ساتھ ہی پہلی خبر ڈائریکٹ اس کو میں سناؤں کہ تیرا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔ یہ جو اچانک پہنچنے والا صدمہ، یا گھر خاوند آئے اور پہنچتے ساتھ ہی اس طرح کی باتیں خاوند سنتا ہے تو ظاہر ہے طبیعت میں کچھ ناگواری کا احساس آتا ہے۔ میں خود ہی وقت پہ بتاؤں گا، بچے کو صحیح کر کے غسل دے کے کپڑوں میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ ابو طلحہ آتا ہے، پوچھتا ہے کئی فصبی، آتے ساتھ ہی اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، بچہ کہتا ہے، خاتون کہتی ہے اب انہو قد سکن، اب سکون میں ہے، وَأَظُنُّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ، میں سمجھتی ہوں اب آرام میں چلا گیا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں توریہ، جس میں جھوٹ نہیں لیکن کوئی ایسی بات کی جائے تاکہ اس کا جائز مقصد حاصل کر لیا جائے۔ اب وہ آرام میں ہے، نیت کیا تھی؟ معصوم بچہ ہے، اللہ کے پاس چلا گیا، اب سکون اور آرام میں ہے، جو دنیاوی تکلیف سے اس سے اللہ نے بلا دیا، اللہ کے پاس سکون میں ہے، آرام میں ہے۔ نیت یہ تھی، خاوند یہ سمجھا کہ اب بچے کو صحت مل گئی ہے، مطمئن ہو گئے خاوند، حتیٰ کہ خاوند کو سکون دینے کے لیے باقاعدہ طعام جو تیار کیا ہوا تھا اس وقت رات کا عشائیہ کرایا اپنے خاوند کو، اور بہترین کپڑے پہنے، خاوند کے لیے جو عورت خوشبو گھر میں لگا سکتی ہے وہ خوشبو لگائی، اور حق کے زوجیت کا موقع دیا، دونوں آپس میں ملے۔ بچہ اللہ کے پاس چلا گیا، ایک طرف رکھ دیا، خاوند کو سکون دینے کے لیے یہ سارے معاملات ام سلیم رضی اللہ عنہ نے۔ اب جب فجر کا وقت ہوا، اذان سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کے لیے اٹھے تو پہلے بیوی نے روک دیا، سوال کیا، مجھے بتاؤ ابو طلحہ، اگر کچھ لوگ لو ان قوما اعاروا عاریتہم الی بیتہم، اگر کوئی آدمی اپنا کچھ سامان عاریتاً کسی کے حوالے کر دے، میں جب چاہوں تم سے واپس لے جاؤں گا، پھر جب اسے ضرورت پڑے اس سے واپس لینا چاہے، کیا وہ دوسرے گھر والے منع کر سکتے ہیں؟ ابو طلحہ نے کہا نہیں۔ جب ایک آدمی نے عاریتاً عارضی طور پہ اپنی چیز کسی کے حوالے کی ہے کہ مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی میں آپ سے واپس لے لوں گا، اسے جب بھی ضرورت پڑے گی وہ لے سکتا ہے، اس کی اپنی چیز ہے۔ جب یہ تمہید باندھی تو فرمانے لگی احتسب ابنک، اے ابو طلحہ ہمارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا تھا رات سے، اب رب سے ثواب کی امید رکھو، قد استراح، وہ اللہ کے پاس سکون میں ہے، یہی مطلب تھا میرا، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے ہم سے لے لی۔ صبر دیکھیں، کیا خود ماں کا کلیجہ نہیں پھٹتا ہوگا؟ بالخصوص صبر کرنے میں عورت زیادہ کمزور ہوتی ہے، مرد کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ دیکھیں، خاتون ہو کر، بچے کی والدہ ہو کر اپنے خاوند کو، بچے کے والد کو نصیحتیں کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے، صبر کی تلقین کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی تسلی دینے کے لیے یہی الفاظ فرماتے تھے، جب کہیں فوتگی ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لواحقین کو یہی الفاظ کہتے تھے، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہم سے لے لی ہے وہ تھی بھی اللہ تعالیٰ کی، ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ نے جب چاہا واپس لے لی۔ یہی تسلی دی ام سلیم اپنے خاوند، پہلے ناراض ہوئے، اللہ کی بندی فغضب، پہلے ناراض ہوئے، تو نے یہ کیا کیا؟ بیٹا ہمارا فوت ہو چکا ہے، تو اچھی طرح تو نے مجھے کھانا کھلایا، حق کے زوجیت ہم نے ادا کیا، مجھے بتاتی تو صحیح، کہیں صرف اس لیے کہا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، کیا کر سکتے تھے رات میں؟ آپ کی رات کی نیند بھی چلی جاتی، ساری رات کوئی تھکان اور پریشانی میں گزرتی،
معاملہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، بچے کو دفنانا ہے، فجر پڑھ کے آپ دفنا دیں گے، رات کو آپ نے سکون سے گزار دی۔ یعنی جہاں اللہ کی تقدیر پر صبر ہے، اپنے بیٹے پر صبر ہے، وہاں اپنے خاوند کو تکلیف نہ دینے کا خیال ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص اس وقت جو بے صبری کا ماحول ہے۔ خاوند اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد، کاروبار کرنے کے بعد یا سفر کے بعد جو ہی گھر پہنچا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، بیماری ہے، سر میں درد ہے، یا کمبائنڈ فیملی ہے، ساس کی طرف سے، خاوند کی بہن کی طرف سے تھوڑی بہت نوک جھوک ہوئی ہے، جناب خاوند جو ہی گھر میں پہنچے ہیں اور پورا خطبہ اور لسٹ شکایتوں کی شروع ہو گئی۔ یہ فرق ہے خواتین کی سوچوں میں۔ اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے، لیکن خاوند کو طریقے سے بتایا، آتے ساتھ ہی اس طرح خاوند سے بات نہیں کرنی کہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اکثر گھرانے میں خواتین جلد بازی میں، جذبات میں اپنے خاوند کی تکلیف، جذبات کا خیال بھی نہیں رکھتی، انتظار میں ہوتی ہیں وہ آئیں اور ایک ہم لمبی لسٹ کیا ہے سنانا شروع کر دیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت دیکھیں، ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین سبق۔ حالانکہ تکلیف بھی ہے، اگر سر میں درد یا کوئی مسئلہ ہے، صبر کر کے موقع دے کے کچھ دیر کے بعد بھی بتایا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھداری ایک خاتون کو ہونی چاہیے، وہ خود ہی سمجھ سکتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی احادیث علم میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی محبوب ترین چیز لے لوں پھر وہ اس پر صبر کرے، میرے پاس اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان تھا، اللہ کی چیز سے اللہ نے لے لی، ہم صبر کریں گے، اللہ اس کا بدلہ جنت میں دے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر نماز پڑھنے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کا یہ سارا قصہ بیان کرتے ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور میری بیوی نے یہ معاملہ کیا۔ فرمایا رات تم ملے؟ فرمایا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ حق زوجیت جو رات تم نے ادا کیا ہے، اللہ اس خاتون کے، اس ممتا کے صبر کے بدلے تمہیں بہترین بدلہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ جو تفصیل سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ ابو طلحہ کے ربیب ہیں، یعنی ام سلیم کے بیٹے ہیں پہلے خاوند کے۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ پھر اللہ رب العالمین نے پھر ان کو اولاد دی۔ جب وہ بچہ ہوا 9 مہینے کے بعد، میں اس بچے کو لے کر گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں صحابہ کے گھروں میں جب اولاد ہوتی تھی تو وہ چاہتے تھے سب سے پہلے گھٹی کے طور پہ نبی علیہ السلام کا لعاب اعلان ہمارے بچے کے پیٹ میں جائے، تبرک کی نیت سے۔ یہ تبرک صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ اب کسی نیک اور صالح آدمی کا لعاب تبرک کی نیت سے بچے کے پیٹ میں گھٹی کے طور پہ دینا جائز نہیں۔ البتہ مطلقاً سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر بچے کو گھٹی دی جائے، والد یا گھر کا بڑا، بالخصوص جو نیک درست عقیدے والا باعمل ہے، وہ آدمی اگر گھٹی دے تو سنت ضرور ہے، لیکن تبرک نہیں۔ تبرک صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ میں خود کھجور لے کر گیا بچے کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور لی، اپنے منہ مبارک میں کھجور ڈالی اور ان کو چبایا چبایا، بالکل جب وہ کھجور پانی ہو گئی آپ کے منہ مبارک میں تو پھر وہ کھجور کا پانی بچے کے منہ میں ڈالا، بچہ چوسنے لگا۔ اس موقع پر فرمایا نبی علیہ السلام نے، دیکھو انصار کی فطری محبت کھجور کے ساتھ، ان کے خاندان میں کھجور کے ساتھ محبت ہے، بچہ وہ چوسنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کا نام رکھا عبداللہ، خود نام رکھا۔ برکتیں کتنی ظاہر ہوئی، یہی عبداللہ، اس سے اللہ رب العالمین نے، یہ بڑا ہوا، اس نے شادیاں کی کہ جو اولاد ہوئی ام سلیم کے اور ابو طلحہ کے جو پوتے تھے خاندان میں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں ہم نے ان کے خاندان کو دیکھا،
نبی علیہ السلام کی وہ دعا اور اس خاتون کا صبر اپنے بیٹے کی وفات پر، اور اپنے خاوند کی خدمت، خاوند کا لحاظ، خاوند کا جو خیال رکھا، دلجوئی کی، میرے خاوند کو کوئی تکلیف نہ ہو، اللہ نے اتنی برکتیں دی، ان کی اولاد میں، پوتوں میں سے 9 بچے پیدا ہوئے، کلہم قرأ القرآن، حفاظ، علماء اور قراء ثابت ہوئے۔ ایک بچہ اللہ نے لیا، اس پر خاتون نے صبر کیا، نبی علیہ السلام نے پھر دعا دی، اس صبر کی برکتیں دے گئی۔ یہ ام سلیم کا صبر، نبی علیہ السلام کے زمان مبارک کی خواتین کا یہ صبر، اللہ رب العالمین پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اپنے گھر کے ماحول کو سمجھنا، خاوند کا خیال رکھنا، خاوند کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دنیا میں جتنی خواتین گزری، ایک شرف کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی خاتون کے پاس سلام آیا ہے، وہ صرف خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی قابل غور ہے۔ اگر ہم یہ واقعہ پڑھیں، ہمیں اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے، جبریل امین آئے وحی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اپنے خاوند کی خدمت میں برتن میں کوئی چیز لے کر آ رہی۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہذہ خدیجہ قد اتت، آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہے آپ کے لیے، برتن میں آپ کی خدمت کے لیے کچھ لے کر آ رہی ہے۔ اقرا علیہ السلام من ربیہا و منی، اللہ رب العالمین نے آپ کی بیوی خدیجہ کے لیے خصوصی طور پر سلام بھیجے، میری طرف سے بھی آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام کہیں، اللہ کی طرف سے بھی سلام کہیں، اللہ نے خوشخبری دی ہے، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا صخب فیہ ولا نصب، اللہ نے ان کے لیے جنت میں خصوصی محل تیار کیا ہے، کھولدار بڑے موتی کا، کھولدار موتی یعنی کہ ایک ہی موتی جس کی مختلف پیس اٹھا کے گھر کو جس طرح جوڑا جاتا ہے، اس طرح نہیں، وہ جنت کا محل ہے جس کی کاریگری اللہ کے حکم سے ہی بنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہاں کی کیا کیفیات ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جن کی چوڑائی، محلات کی چوڑائی 60 میل تک محل کے اندر ہے خالی، اس میں سے ایک محل جو پورا ایک موتی ہے، بڑا موتی، وہ خدیجہ کے لیے اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے، اس میں نہ تھکاوٹ ہے نہ شور و غل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے قابل غور، یہ ساری خوشخبری کس موقع پر آئی؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لیے جب اپنے خاوند کے لیے کچھ بنا کے خدمت کے لیے پیش کر دی۔ اس چیز سے تعلق جو کہ علماء نے بیان کیا، خاتون کا اپنے خاوند کے گھر میں صبر کے ساتھ خدمت کرنا، کام کاج کرنا، اللہ کو یہ عمل انتہائی بڑا محبوب۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابیات کا عمل دیکھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، نبی علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، جنت کی خواتین کی ملکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے، حسنین کی والدہ، امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جگر کا ٹکڑا، لیکن زندگی دیکھیں، گھر کے اندر جھاڑو خود دیتی ہے، پانی خود بھرتی تھی، حتیٰ کہ پانی پیٹھ پر کمر پر اٹھانے کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جو چکی چلاتی تھی، آٹا پیسنے والی، خود جو اس وقت گھروں میں ہوتی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اس حالت میں زندگی گزار رہی۔ کون؟ جنت کی خواتین کی ملکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کائنات کے سب سے افضل انسان، اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اس طرح ان کی زندگیاں۔ ایک دفعہ گھر کی تھوڑی تزئین کا خیال ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو،
صحیح بخاری اور ابو داؤد کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ گھر کی تزئین کا خیال آیا، گھر کے دروازے پر نقش و نگار والے پردے لگا دیے، گھر کے دروازے پر نقش و نگار والے پردے لگا دیے، گھر میں تھوڑی خوبصورتی نظر آئے۔ یہ اگر ضرورت ہو تو جائز ہے، گھروں میں اگر گرمی یا سردی سے بچنے کے لیے خوبصورتی کے لیے پردے لگا دیے جائز ہے، ان میں ذی روح چیز کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، وہ حرام ہے، ناجائز۔ اگر ذی روح چیز کی تصویریں ہیں پھر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ خالی نقش و نگار ڈیزائننگ ہے، جائز ہے، لیکن یہ زہد اور تقوی کے موافق نہیں۔ بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا، نبی علیہ السلام جب بھی باہر آتے تھے، یہاں روزانہ اپنی بیٹی سے ملنے ضرور آتے تھے۔ گھر آنے لگے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آنے لگے، دروازے پر رک گئے، پردوں پر نظر پڑی، دروازے سے واپس چلے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان، بڑی پریشان، مضطرب، جب تک میرے خاوند آئے میں ان سے کہوں کہ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آئے معاملہ کیا ہے، تب تک حالت خراب۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، کہتی ہیں میرے ابا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوئے، دروازے سے واپس چلے گئے، کیا مسئلہ ہوا، جاؤ پوچھ کر آ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پوچھتے اللہ کے رسول آپ کی بیٹی بہت پریشان ہے۔ فرمایا علی رأیت سترہا موشیاً علی بابیہا، کہ تم نے بھی اپنے گھروں میں پردے لگا دیے نقش و نگار والے، مالی والی دنیا، میرا میرے گھر والوں کا دنیا سے کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم دنیاوی ترفعات اور دنیاوی یہ آسانیاں لینے نہیں آئے، دنیاوی ترفعات ہم حاصل کرنے نہیں آئے، میرے گھر والے مسافروں کی طرح ہیں، زندگی کے چند دن گزار کر رب کو راضی کر کے رب کے پاس جا کے اجر و ثواب لینا ہے، دنیا میں ہم نے کچھ نہیں لینا۔ یعنی حکم یہ تھا کہ یہ پردے نکال دیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً آ کے اپنی بیوی کو بتایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً وہ پردے پھاڑ دیے، نکال دیے اور پھر کسی کے گھر بھیج دیے۔ نبی علیہ السلام کا حکم یہ تھا۔ اس طرح زندگیاں نبی علیہ السلام کے گھروں کی، نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں صحابیات کی، پھر ان کا صبر، اللہ کی تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں۔ غزوہ بدر میں حارثہ ایک نوجوان لڑکا شہید ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے۔ جب غزوہ بدر چل رہی تھی تو کچھ لڑکے جنگ دیکھنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے تھے، وہ میدان جنگ میں باہر کھڑے ہو کر جنگ دیکھ رہے تھے۔ بدر کی لڑائی کے دوران ایک تیر میدان سے باہر گیا، حارثہ 13-14 سال کا نوجوان لڑکا، وہ کھڑا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا خالی جنگ، تیر آ کے اس کو لگا، وہیں گرا، فوت ہو گیا۔ جنگ ختم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے مدینے کے قریب۔ حارثہ کے علم میں بات ہے، بہت محبت تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، ہر والدہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے آ گیا، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے جلدی سے بتائیں کہ حارثہ کہاں ہے، یعنی کہ شہادت کے بعد یا وفات کے بعد اللہ کے پاس جنت میں ہے یا معاملہ کوئی اور ہے۔ اگر جنت میں ہے پھر تو میں صبر کر لوں گی، اگر جنت میں نہیں ہے پھر میں صبر نہیں کروں گی، پھر آپ دیکھیں گے میں ایسا نوحہ کروں گی، ماتم کروں گی کہ مدینے والوں نے ایسا نوحہ اور ماتم کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ حارثہ کے نوحہ اور ماتم کی حرمت سے پہلے کے، بعد میں دین اسلام میں نوحہ، ماتم اور شور و غل کرنا، صدمے کے موقع پر واویلا مچانا، مارنا پیٹنا، اس کو جاہلیت کی رسم قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے وہی ہے کہ تو پاگل تو نہیں ہے، وہی ہے کہ تجھے کیا اتنا پتہ نہیں اللہ کے پاس کوئی ایک جنت تھوڑی ہے، انہا الجنان، اللہ کے پاس بے شمار جنتیں ہیں، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، وَإِنَّ ابْنَكِ لَفِي الْجَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ یہ سن کر والدہ خوش ہو گئی، صبر کر لیا
کہ اب اگر شہادت کے بعد میرا بیٹا اللہ کے پاس جنت میں ہے تو پھر صبر کرنا ہے، پھر مجھے ماتم نہیں کرنا، لوہا نہیں کرنا۔ زینب ابو سلمہ کی بیٹی، وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے 3 صحابیات کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک ہی حدیث 3 صحابیات کو دیکھا، ام حبیبہ کو رضی اللہ عنہ ام المومنین، ام عطیہ کو اور زینب ام المومن، 2 امہات المومنین اور ایک صحابیہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ، جو معروف صحابیات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ موقع ایک ہی تھا جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ام حبیبہ ام المومنین کے والد فوت ہوئے۔ تیسرا دن جو ہی گزرا، بیٹی نے کیا کیا؟ ام حبیبہ نے، مسلمانوں کی والدہ، 3 دن گزرے تو اس وقت کے اعتبار سے جو میک اپ یا سرخی ہوا کرتی تھی، ایک بچی کو میک اپ اور لالی وغیرہ سرخی رنگ اس کے بازوں پر ملنے لگی۔ جو ہی مل کر فارغ ہوئی، تھوڑا سا رنگ لیا اور اپنے رخسار پر ملنے لگی۔ کیوں؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں یہ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو جائے، ما من امرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشہر وعشرا۔ کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کسی بھی میت رشتہ دار کے لیے 3 دنوں سے زیادہ وہ سوگ کرے، سوائے بیوی کے لیے وہ اپنے خاوند کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ کرے جو اس کی عدت۔ چونکہ میرے والد فوت ہوئے ہیں، اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں اپنے رخسار پہ تھوڑا سا رنگ لگا رہی ہوں، اس چیز کے اظہار کے لیے کہ میرا سوگ اب ختم، میرا سوگ اب ختم ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کے۔ کہتی ہے زینب میں نے یہی واقعہ دیکھا ام عطیہ کا، جب بیٹا فوت ہوا، بیٹا 3 دن گزرے، انہوں نے بھی اسی طرح تیسرے دن ختم ہونے کے بعد اپنے بازوؤں پر اور اپنے رخسار پر رنگ بلا اور یہی حدیث بیان کی اب ہمارے لیے سوگ ناجائز اور حرام۔ اسی طرح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی فوت ہوئے، 3 دن کے بعد انہوں نے اس چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جس طرح صحابہ کرام نیکیوں میں پیش ہوا کرتے تھے، صحابیات کی زندگی بھی ہمارے لیے انتہائی سنہری کرنیں ہیں جنہیں ہم دیکھ کر بے شمار اسباق سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام صحابہ اور صحابیات کی پاکیزہ سیرت ہمیں پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده